بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لگا لیں کہ یہ لقمان علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی. پہلی بات یہ کہ یہ دانا اور حکیم شخصیت تھے کہ مالک تھے، یہ کوئی نبی نہیں تھے. دوسری بات، مختلف ابن کثیر اور طبری اور دوسری جو روایات ہیں مفسرین نے جو چیزیں بیان کی ان میں سے یہ بھی ہے کہ ان کا نام تھا لقمان بن باعورہ. یہ مصر کے سیاہ فام حبشیوں میں سے تھے، اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہونٹ بھی جو ہے کافی موٹے موٹے تھے اور ان کے پاؤں بھی قدرے پھٹے ہوئے تھے. یعنی کہ کچھ اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک نہیں تھے، لیکن رب تعالیٰ جب کسی سے کوئی چیز کم عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، خود بھی عادل ہے، اس کے بدلے میں اللہ کوئی اور چیز اضافی مہیا فرما دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. تو لقمان علیہ السلام کی شخصیت اگرچہ کچھ زیادہ خوبصورت شخصیت ظاہری طور پہ نہیں تھے، لیکن ان کا دل اور ان کی عقل مندی، ان کا دماغ، زبان، یہ ساری چیزیں خوبصورت تھیں. یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ غلام تھے، پہلے وہ کیا تھے؟ غلام تھے، پھر بعد میں آزاد کر دیے گئے. جب وہ غلام تھے تو آقا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ بکری ہے، بکری لے جاؤ، اسے ذبح کرو اور اس کے دو جو ہے سب سے بہترین حصے، جسم کے سب سے بہترین حصے میرے پاس لے آؤ. لقمان علیہ السلام جاتے ہیں، بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل اور اس کی زبان لا کے جو ہے اپنے آقا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اس کے سب سے بہترین حصے ہے. دوبارہ اس نے کہا اچھا یہ دوسری بکری ہے، اسے ذبح کرو اور اس کے سب سے برے بدترین جسم کے حصے جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ. لقمان علیہ السلام دوسری بکری کو ذبح کرتے ہیں اور جب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہی زبان اور بکری کا دل ہوتا ہے. آقا پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے میں نے کہا سب سے خوبصورت حصے لاؤ تو تم دل اور زبان لے کے آئے، ابھی میں نے کہا کہ سب سے بدتر برے حصے لاؤ جسم کے، دل اور زبان لے کے آئے. تو لقمان علیہ السلام جنہیں اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہوئی تھی فرمانے لگے کہ اگر دل اور زبان سدھر جائیں، سنور جائیں تو سب سے بہترین حصے ہیں جسم کے، اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں اور فساد والے ہو جائیں تو سب سے بدتر اور برے جسم کے یہی حصے ہیں. تو میں نے اور آپ نے جب اپنے جسموں کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل پہ کام کرنا ہے اور زبان پر، کیونکہ جتنے قدورتیں، برائیاں، حسد، کینہ، بغض وغیرہ یہ برائیاں جنم لیتی ہیں، یہ سب سے پہلے دل میں جنم لیتی ہے، دماغ سے دل میں آتی ہیں، اور پھر ان کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے دماغ کو صاف چیزیں وہاں سے جو ہے ان پٹ یعنی لے کے جائیں گے، دل میں اتریں گی، اور دل سے پھر جو آؤٹ پٹ ہوگا یعنی زبان سے جو چیزیں ظاہر ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو ہم اپنے دل میں جن چیزوں کو جگہ